فرمایا ہر بات ماننے والا آدمی ذاکر ہے، وہ غافل نہیں ہے۔ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے اور اپنی نگاہوں کو حفاظت کے ساتھ لے کر چل رہا ہے تو یہ ذاکر ہے۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور غلط دیکھ رہا ہے تو یہ غافل ہے۔ ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہوا ناپ تول میں صحیح کر رہا ہے تو یہ آدمی ذاکر ہے۔ اور ایک آدمی کے ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن نوکر کو کہا ہے کہ بھئی 100 گرام کے بجائے 900 گرام دینا یا 90 گرام دینا، تو یہ آدمی جو ہے وہ ذاکر نہیں ہے، یہ غافل ہے۔ اس لیے ذکر کی حقیقت جو ہے ہر وقت میں اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کا نام ذکر ہے، اسی کا نام اطاعت ہے۔ اس لیے آپ کو ذکر اور عبادت کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا۔ جیسے جیسے استعداد پیدا ہوتی گئی اللہ کے احکامات آتے گئے اور 23 سال میں استعداد مکمل ہوئی، 23 سال میں قرآن کا اترنا مکمل ہوا اور 23 سال میں قرآن پر عمل بھی مکمل ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستو دوسری بنیاد آپ کو دی گئی وہ تعلیم کی دی گئی، تیسری بنیاد ذکر اور عبادت کی دی گئی کہ جو تعلیم میں بیٹھ کر سنا سمجھا ہے اس کو اپنے عمل میں لایا جائے۔ عبادت کے لائن کا علم لیا ہے تو عبادت زندگی میں آئے، اخلاق کے لائن کا علم لیا ہے تو اخلاق زندگی میں آئے۔ جو بھی علم لیا ہے اس پر عمل کا نام ذکر ہے اور اسی کا نام عبادت ہے۔ اسی لیے فرمایا کل مطیع ذاکر، فرمایا ہر بات ماننے والا آدمی ذاکر ہے، وہ غافل نہیں ہے۔ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے اور اپنی نگاہوں کو حفاظت کے ساتھ لے کر چل رہا ہے تو یہ ذاکر ہے۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور غلط دیکھ رہا ہے تو یہ غافل ہے۔ ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہوا ناپ تول میں صحیح کر رہا ہے تو یہ آدمی ذاکر ہے۔ اور ایک آدمی کے ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن نوکر کو کہا ہے کہ بھئی 100 گرام کے بجائے 900 گرام دینا یا 90 گرام دینا، تو یہ آدمی جو ہے وہ ذاکر نہیں ہے، یہ غافل ہے۔ اس لیے ذکر کی حقیقت جو ہے ہر وقت میں اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کا نام ذکر ہے، اسی کا نام اطاعت ہے۔ اس لیے آپ کو ذکر اور عبادت کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا۔ تیسری بنیاد آپ کو اخلاق کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا کہ آپ لوگوں کو جو ان بنیادوں پر آپ اٹھائیں گے، کچھ لے کر نہیں کریں گے، اپنا لگا کر کریں گے۔ لوگوں کی خدمت لے کر نہیں کریں گے، لوگوں کی خدمت کر کے ہی آپ کریں گے۔ اس لیے یہ اعمال نبوت ہے، یہ اعمال تربیت ہے، یہ اعمال ہدایت ہے۔ ان اعمال میں لگنے کی برکت سے 2 لائن کا نفع ہوگا، بیک وقت میں آدمی بھی بنے گا، بیک وقت میں ماحول بھی بنے گا۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کی دعوت پر ایمان میں آیا، آپ نے ان سب کو ان اعمال سے گزارا کہ ہر آدمی داعی بن کر کے دنیا میں جیے۔ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں انفرادی دعوت کا نظام تھا۔ مدینہ منورہ کی 10 سالہ زندگی میں اجتماعی دعوت کا نظام قائم ہوا، اور 10 سالہ زندگی میں 25 سے 27 سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور اپنے صحابہ سے تقریباً قریب اور دور کے کم زیادہ وقت کے لیے 150 سفر کرائے۔ تو آپ نے اپنے ساتھ امت کے ہر ایک فرد کو ایک تو دعوت میں لیا، دوسرا آپ نے ہر فرد امت کو دین کے سیکھنے اور سکھانے میں لگایا کہ ہر ایک سیکھے اور سکھائے۔ ایک آدمی نے سورہ فاتحہ سیکھ لیا ہے تو جو نہیں جانتا اس کو سکھائے۔ ایک آدمی نے سورہ اخلاص سیکھ لیا ہے، جس نے نہیں سیکھا ہے اس کو سکھلائے، سیکھے اور سکھائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا عمل ہے جس پر آپ نے ہر ایمان والے کو مشغول فرمایا۔ تیسرا، ہر ایمان والے کو اللہ کی ذکر اور عبادت میں لگایا کہ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو، سمجھا رہے ہو، اس پر اپنی زندگی کو عملی زندگی بناؤ۔ عبادت کو سیکھ رہے ہو، سکھا رہے ہو تو اپنی زندگی میں عبادت کے ساتھ جیو۔ ذکر کو کہہ رہے سن رہے ہو تو اپنی زندگی میں ذکر کو لاؤ۔ تلاوت کی بات کہہ رہے ہو تو تلاوت کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ غرض یہ ہے کہ اپنی زندگی کو عملی زندگی بناتے ہوئے چلو۔ یہ تیسری بنیاد جو آپ نے امت میں زندہ فرمائی اور ہر فرد امت کو اس میں لگایا۔ چوتھی بنیاد ہر ایک ایمان والے کو اخلاق میں لگایا کہ ان اعمال میں لگنا بھی ہے، امت کو لگانا بھی ہے، لیکن کچھ سے لے کر کے نہیں لگانا ہے بلکہ اپنا لگا کر کرنا ہے اور خدمت کر کے لوگوں کو دینا ہے۔ ان اعمال نبوت میں آپ نے ہر ایمان والے کو مشغول فرمایا، اور ان اعمال نبوت میں مشغولی کے لیے آپ نے امت کے لیے 2 میدان تجویز فرمائے۔ ایک میدان نقل و حرکت کا اور ایک میدان مقامی محنت کا۔ ایک محنت ہجرت سے مشابہ ہے
اور ایک محنت نصرت سے مشابہ ہے. اور آپ نے 23 سالہ دور نبوت میں 2 ہی جماعتیں بنائی ہے, تیسری کوئی جماعت نہیں ہے. یا تو مہاجرین ہے یا انصار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا سابقین اولین مہاجر اور انصار میں کے, اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ چلا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا. اس لیے آپ نے یہ 2 میدان تجویز فرمائے کہ ہر ایمان والا ایک تو نقل و حرکت میں ان اعمال کے ساتھ نقل و حرکت کرے, جب مقام پر واپس آ جائے نقل و حرکت سے. اس لیے کہ کوئی بھی آدمی پوری زندگی نقل و حرکت میں نہیں رہ سکتا. ہر ایک کے ساتھ بیوی بچے ہیں, ماں باپ ہیں, بھائی بہن ہیں, ان کی ذمہ داریاں ہیں, ان کے لیے کمانا ہے. فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, حلال کمائی کے بعد, حلال فرائض کی ادائیگی کے بعد حلال کمائی میں لگنا بھی فرمایا فرض عین ہے. سوال منع ہے تو کہاں سے ضرورت پوری کریں گے؟ کہ حلال کمائی کے ذریعے سے پوری کریں گے. تو یہ ساری ذمہ داریاں ہیں, تو آپ کی نقل و حرکت بھی ہوگی, نقل و حرکت سے آپ واپس بھی آئیں گے. نقل و حرکت کے زمانے میں ان اعمال میں لگے, واپس آنے کے بعد اگر ان اعمال میں نہیں لگیں گے اور ان کو ماحول نہیں ملے گا, تو جس طرح ماحول سے متاثر ہو کر کے آدمی کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. ایک آدمی مقام پر فرائض کا اہتمام نہیں کرتا لیکن جماعت میں جا کر تہجد پڑھتا ہے. ایک آدمی حلال حرام کی رعایت کے ساتھ مقام پر نہیں چلتا اور جماعت میں جا کر کے سنت کا اتباع کرتا ہے جو ولایت کی علامت ہے. تو اتنی ترقی آدمی کی جو ہو رہی ہے وہ ماحول کی وجہ سے اور اعمال نبوت کی مشغولی سے ہو رہی ہے. اگر ان چیزوں سے واپس آنے کے بعد اگر مقام پر یہ دونوں چیزیں نہیں ملے گی تو یا تو آدمی جہاں تھا وہاں سے نیچے اتر جائے گا یا بالکل ضائع ہو جائے گا. یا تو جہاں پر تھا جماعت کے زمانے میں اس سے نیچے اترے گا یا بالکل ضائع ہو جائے گا. جیسے آپ نے لوہے کا ایک ٹکڑا ہے, اس کو آپ نے آگ میں رکھا تو پہلے ٹھنڈا بھی تھا اور پہلے کالا بھی تھا. اب آپ نے اس کو تندور میں رکھ دیا تو اب یہ لال بھی ہو گیا اور گرم ہو گیا. اب اگر اس سے آپ باہر نکال کر کے ٹھنڈی جگہ میں رکھیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ پھر کالا بھی ہو جائے گا اور تھوڑی دیر کے بعد میں یہ ٹھنڈا بھی ہو جائے گا. کیوں بھائی ایسی بات ہے؟ کیوں یہی ہوگا؟ کیوں بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں بہت آسان بات کر رہا ہوں, اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے. اس کے لیے پوری بات کو من و عن سمجھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کام دیا ہے وہ صحیح طریقے سے اور پوری طریقے سے کرنے کی اللہ ہم کو توفیق دے, تاکہ اللہ ہمیں بھی بنا دے اور ہماری برکت سے اللہ عالم کو بھی صحیح رخ پر ڈال دے. اس لیے میرے دوستو ہر بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے. اب میرے دوستو اس کو گرم کا گرم رکھنے کا کیا راستہ کہ یہ گرم ہی رہے اور یہ کالا نہ ہو بلکہ یہ لال ہی رہے؟ تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک تندور میں سے نکال کر دوسرے تندور میں رکھ دیتے. اگر آپ ایک تندور میں سے نکال کر دوسرے تندور میں رکھیں گے تو یہ کالا بھی نہیں ہوگا اور یہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا بلکہ گرم کا گرم رہے گا, بلکہ یہ پگھلنے کے قریب ہو جائے گا. اتنی اس کی حرارت میں بھی تیزی آئے گی, اس کی لال پن میں بھی تیزی آئے گی. اسی لیے ہماری محنت میں یہ محنت کے 2 رخ ہیں, ایک نقل و حرکت کا رخ ہے اور ایک مقامی محنت کا رخ ہے کہ جب نقل و حرکت سے واپس آئے تو انہی اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کرے. فرق صرف اتنا ہے کہ جماعت میں نکل کر پوری یکسوئی کے ساتھ ان اعمال میں لگنا ہوتا ہے, مقام پر آ کر کے اپنے گھر کاروبار کی رعایت کے ساتھ اس محنت میں اپنے وقت پر لگنا ہوتا ہے. لیکن جب اپنے وقت پر لگے گا تو جو ترقی جماعت میں ہوتی تھی اتنی ہی ترقی اس کو مقام پر ہوتی رہے گی. اس لیے کہ مقام پر مجاہدہ زیادہ ہے نکلنے کے بجائے. نکلنے میں جو مجاہدہ ہے وہ صرف آپ کے لاہور یا کراچی کے ایئرپورٹ کے چھوڑنے کا مجاہدہ ہے. جب آپ نے لاہور ایئرپورٹ چھوڑ دیا یا آپ نے کراچی کا لاہور چھوڑ دیا تو اب ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی. نہ بیوی ہے, نہ بچے ہیں, نہ کاروبار ہے, نہ لینا ہے, نہ دینا ہے, کچھ نہیں ہے. اب جماعت میں یا تو مسجد کی چھت ہے یا اس کا فرش ہے. اب سارے کام کرنا اور پوری زندگی پورے اوقات میں کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے, اس لیے کہ کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن جب واپس آتا ہے آدمی تو ساری چیزیں ایسا منہ کھولے کھڑی رہتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ تیرے بازو میں کتنا دم ہے, تو کہتا تھا اللہ کرتا ہے, اللہ کرتا ہے, اللہ کرتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ تیری بات میں کتنا وزن ہے.
ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف بچے ہیں، ایک طرف کاروبار ہے، ایک طرف لینا ہے، ایک طرف دینا ہے، ایک طرف نوکر ہے، ایک طرف سیٹ ہے. یہ سارے تقاضے مقام پر ہوتے ہیں. اب ان تقاضوں کے بیچ میں جب آدمی اپنے وقت اپنے اعمال پر، انفرادی اجتماعی اعمال پر قائم رہے گا تو یہ ضائع نہیں ہوگا، نیچے نہیں اترے گا، بلکہ جہاں تھا اس سے زیادہ ترقی کرے گا. اس لیے کہ رکاوٹوں کے باوجود کام پر کھڑا ہونا، اس میں آدمی کی ترقی زیادہ ہے بقدر آسانی کے ساتھ عمل میں لگنے سے. یہ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اس لیے محنت کے یہ دو رخ دیے گئے کہ ایک تو نقل و حرکت کرے، اور نقل و حرکت سے واپس آ جائے تو اپنے گھر کاروبار کی رعایت کے ساتھ جو اعمال دیے گئے ہیں ان اعمال کو اپنے وقت پر کرنے کے لیے جو اپنی دنیا کو آگے پیچھے کرنا پڑے اس کو آگے پیچھے کرے، اپنی خواہش کو توڑنا پڑے تو اس کو توڑے اور اس کو وقت پر کرے، تو وہی ترقی ہوگی جو جماعت میں نکل کے ہوگی. اس لیے کہ میرے دوستو یہ محنت چلے 4 مہینے، سال 7 مہینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے کہ کام پر جیے اور کام پر مرے. اسی لیے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. فرمایا اللہ کی اطاعت اور کام میں لگے رہو. کب تک؟ فرمایا موت تک. دوسری جگہ پر فرمایا لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ فرماتے مسلمان ہو کر کے مریو. تو مسلمان ہو کر کون مرے گا؟ فرمایا جو مسلمان بن کر فرما بردار بن کر کے مرے گا، جیے گا، وہی فرما بردار بن کر کے مرے گا. اور جیسی زندگی ہوگی ایسا قیامت کے دن حشر میں اٹھنا ہوگا. اس لیے میرے دوستو اس محنت کے دو رخوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اٹھایا. جب ان دونوں رخوں پر امت چلی پھری اور محنت کا حق ادا ہو گیا تو اس کے نتیجے میں 2 چیزیں تیار ہوئی. ایک تو مجمع تیار ہوا، دوسرا ماحول تیار ہوا. اس لیے کہ دونوں چیزوں سے دین پر چلنے میں آسانی ہوگی. اگر ماحول بنا اور دین اندر یقین نہیں بنا تو دین مشکل ہے. یقین بنا ماحول نہیں بنا تو دین پر چلنا مشکل ہے. 13 سال تک مکہ مکرمہ کی زندگی میں ایمان تو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہو